نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل کے لیے دوام ضروری ہے، بھلے تھوڑا عمل ہو لیکن روزانہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ عمل پسند کرتا ہوں، اس عمل کو قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے ہو۔ اگر کسی بندے کا اس میں شائبہ بھی ہو، یعنی کہ جو شخص سے ہلکی چیز ہوتی ہے، ہلکا سا اس میں ارادہ انسان کی طرف ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف ہو، اس عمل کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ ایک انسان خالص چیز کو پسند کرتا ہے، ملاوٹ والی چیز کو کوئی بیوقوف انسان ہی ہوگا جو پسند کرے گا۔ جو غیر انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے جاندار، آپ دیکھ لیں، یہ سب اپنی محنت کرتے ہیں، اپنی محنت سے بڑھ کر اور اپنی غذا سے بڑھ کر غذا تیار کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے ان کو۔ اب ایک بھینس کو دیکھ لیں، مثال لے لیں۔ بھینس میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بھینس نے 18 لیٹر دودھ دیا ایک رات میں۔ اس رات کو بارش ہوئی تھی، وہ خوش ہوتی ہے تو دودھ زیادہ دیتی ہے، یا بارش نہیں ہو، بھینسوں کو پالنے والے یہ بات جانتے ہیں، وہ اس کو پانی میں کچھ دیر چھوڑ دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا بھینس گئی پانی میں، وہ یہی ہے، اس کی خوشی ہے، وہ پھر اس کو ڈنڈے مار مار کے نکالنا پڑتا ہے باہر، وہ نکلتی نہیں اتنی آسانی سے۔ جیسے چھوٹے بچے نا، بعض بہت شوقین ہوتے ہیں نہانے کے، بس وہ ان کو ٹب میں ڈال دو، وہ پھر نکلنا نہیں چاہتے۔ بعض تو اب ایسے بھی بچے آ رہے ہیں دنیا میں کہ وہ نہانا ہی نہیں چاہتے، وہ پانی سے ڈرتے ہیں۔ لیکن جو اصل بچے ہوتے ہیں نا، یہ پانی کا شوق رکھتے ہیں، ایک مٹی کا، دوسرا پانی کا۔ تو بھینس 18 لیٹر دودھ دے رہی ہے، حالانکہ اس کا بچہ جو ہے نا، ایک تو بچہ ہوتا ہے بیچاری کا، وہ پورا دن حد بھی مار لینا تو 3-4 لیٹر سے زیادہ وہ پی نہیں سکتا، لیکن دیتی کتنا ہے؟ ڈبل سے بھی کئی گنا زیادہ۔ کیوں دیتی ہے اتنا دودھ؟ کہ اللہ کا اس کو حکم ہے دودھ دینا ہے، اور پانی والا بھی نہیں دینا ہے، خالص دینا ہے، گاڑھا دودھ، ایک نمبر دودھ۔ یہ گائے بھی ایسا کرتی ہے، بکری بھی یہی کرتی ہے، بھینس بھی ایسے ہی کرتی ہے، اور بھی جتنے جانور ہیں نا، وہ سب بالکل خالص چیز دیتے ہیں۔ شہد کی مکھی ہے، کہتے ہیں ایک شہد کی مکھی جو ہے نا، یہ مہینے بھر میں جتنا شہد تیار کرتی ہے، ایک اکیلی مکھی، تو اس کا ایک حصہ بھی وہ مشکل سے نہیں کھاتی، کیونکہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی شہد کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کی پوری کالونی ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ تفسیر میں آئے گا، میں وہاں تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ مختصراً یہ کہ اپنے کھانے کا شہد الگ جگہ پہ جمع کرتی ہیں، لیکن جتنا جمع کرتی ہیں، اگر مثال کے طور پہ 10 حصے جمع کیے ہیں تو 2 حصے صرف اپنے کھانے کے ہوتے ہیں، باقی 8 حصے کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے۔ اور بالکل ایک نمبر خالص، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں۔ اور ماشاءاللہ سے انسان یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس دودھ میں پانی بھی ملاتا ہے، اور ڈبے پہ کیا لکھتا ہے؟ پیور ملک، بالکل خالص دودھ۔ یہ تو بھینس بھی نہیں کرتی، اتنا بڑا جھوٹ۔ اور شہد کی بوتل میں لکھتا ہے خالص شہد، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس میں کیسی کیسی ملاوٹیں کی۔
حتیٰ کہ یہ ہر چیز کے اندر انسان ملاوٹ کر کر کے اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر یہ اگر غلطی سے عبادات بھی کر لینا تو اس میں بھی ملاوٹ. اللہ معاف فرمائے. ایسی عادت پھر غلط ہو جاتی ہے نا انسان کی کہ کوئی عمل اس کا خالص بچتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک عمل تو خالص ہو. اسی لیے اکثر جو ہم واقعات سنتے ہیں نا اللہ والوں کے اور بعض لوگوں کے کہ وہ اس ایک چھوٹے سے عمل پہ اللہ نے ان کو بخش دیا، وہ عمل بے دہانی میں وہ خالص کر جاتے ہیں، بس وہ خالص ان سے عمل ہو جاتا ہے تو اللہ کو بڑا پسند آ جاتا ہے. اور ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، کوئی لاکھوں میں کوئی ایک کیس ایسا ہوتا ہے. لیکن بہرحال جتنی بھی چیزیں ہیں نا دنیا کی، یہ بھی 100% خالص پیدا کر رہی ہیں. لیکن انسان کے جسم سے جو اعمال پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ اگر خالص ہو جائیں، صرف رب کے لیے ہو جائیں اور اس میں کسی کے لیے ذرہ بھی نہ ہو، کسی کو نہیں دکھانا چاہتا میری عبادت، میں نے کل عرض کیا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای میری ساری کی ساری زندگی و مماتی اور میری ساری مر جانا بھی جو ہے نا، میرا موت آ جانا بھی للہ رب العالمین، یہ سارا کچھ صرف اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ مجھے کسی کو اپنا عمل نہیں دکھانا ہے. تو بس اسی لیے انسان جو عمل کرے، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے اور دوسرا خالص کرے، بغیر ملاوٹ کے کرے. اللہ ہمیں جو ہے خالصتاً اپنے لیے ہی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.